الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود خلق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدا عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حسين مني وأنا من الحسين احب اللہ من احبہ حسینہ. ایک صلوات بھیجیے محمد گرامی قدر. ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو اس فرش ادا نے ہمیں بخشی ہے. اس فرش ادا پہ آنے کے بعد امام حسین خود ان صفات کو انسان کے اندر ودیت کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ انسان جب اس فرش ادا پر آتا ہے تو اس کے اندر تواضع اور انکساری آتی ہے. انسان اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا بند کر دیتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. عزیزو، پیغمبر اکرم نے دو الفاظ امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنی ہدایت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ملتی ہے اتنی ہدایت کسی کے ذریعے سے نہیں ملتی. اور امام حسین سے زیادہ نہ کوئی انسانیت کی ہدایت کر سکتا ہے اور نہ نجات کی منزل تک پہنچا سکتا ہے. اور اسی لیے اس فرش ادا پہ آنے کے بعد امام حسین کی طرف سے جو ہدایات لوگوں کو ملتی ہے وہ اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے، اپنا منفرد انداز رکھتی ہے جو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دوسرے مسالک میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ جو امام حسین فرش ادا کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ انسان اس فرش ادا پہ آنے کے بعد تواضع اور انکساری سیکھتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے. آج جو صفت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اس دنیا سے 21 رمضان المبارک کو رخصت ہو رہے تھے تو مولا نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں کی تھیں، اور وہ وصیت صرف امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں تھی بلکہ بنی ہاشم کے
بقیہ افراد کے لیے بھی تھی، امام کی بقیہ اولاد کے لیے بھی تھی، اور کچھ جملے امام نے اپنے شیعوں کے لیے بھی ارشاد فرمائے تھے۔ اور یہ وصیت کی اپنی الگ اہمیت ہے، کیونکہ انسان اپنی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ چند الفاظ کے ذریعے سے اپنے آنے والی جنریشن کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ تو یہ وصیت جو ہے وہ ہم اور آپ کے لیے جب اتنی اہمیت رکھتی ہے، تو اگر یہ وصیت کسی معصوم کی زبان سے نکلے تو یہ اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم ان معصومین کے قائل ہے کہ جو اپنی امت کے لیے اپنے بعد وصیت چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ ہم وصیت چھوڑ جانے والے رسول کے قائل ہیں، وصیت نہ چھوڑ جانے والے رسول کے قائل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی اچھا، اب مولا نے جو وصیت فرمائی تھی، کیا وصیت فرمائی مولا نے؟ مولا کے الفاظ ہے، اوصیکما، اے حسن و حسین میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، ونظم امورکم، اور اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دو، یعنی اپنے کاموں کو منظم کرو، اپنے کاموں کو نظم کے ساتھ انجام دو۔ گویا مولا اپنی وصیت میں اپنے چاہنے والوں سے اپنے امور کو منظم کر کے انجام دینے کی وصیت کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ الگ ہے کہ جن کے وہاں نظم اور منظم نہیں ہوتا، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، تمہارے وہاں ہر کام میں نظام ہونا چاہیے، تمہارا ہر کام منظم ہونا چاہیے۔ اب اگر میں اس نظم کی تعریف کروں، اگر میں اس نظم کا ترجمہ کروں، تو جو سمپل ترجمہ اس نظم کا ہو سکتا ہے وہ ہے ڈسپلن۔ اپنے کاموں میں ڈسپلن رکھو۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے کاموں میں کیا رکھو؟ ڈسپلن رکھو۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے 2-4 مثالیں دوں تاکہ ان کے ذہن میں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ ڈسپلن ہوتا کیا ہے، نظم ہوتا کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ انسان کے جسم میں 2 حصے ہیں، سر ہے اور پیر ہے۔ ٹوپی کہاں پہنی جاتی ہے؟ سر میں پہنی جاتی ہے۔ موزہ کہاں پر پہنا جاتا ہے؟ پیر میں پہنا جاتا ہے۔ یہ ہے نظم۔ لیکن اگر کوئی الٹا کر دے، موزے کو سر پہ رکھ لے اور ٹوپی کو پیر میں رکھ لے، تو یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ نظم کے خلاف ہے، یہ بد نظمی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیجئے، کسی انسان کو مسجد میں آنا، اب مسجد میں آنا ہے تو اپنے جوتے اور چپل کہاں اتارے گا؟ مسجد کے باہر اتارے گا، وہ نظم ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر لے کر کے آ جائے، آپ نے نام سنا ہے شیخ سعدی کا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہماری مسلک کے نہیں ہیں، دوسرے مسلک کے۔ ایک مسجد تھی کہ جہاں پر آئے دن لوگوں کی چپلیں چوری ہوتی تھی۔ اگر کوئی نمازی اس مسجد میں گیا، چپل اپنی باہر چھوڑا، تو یعنی کہ وہ اپنی چپل کو خدا حافظ کہہ کر کے مسجد میں جا رہا ہے، کبھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ شیخ سعدی ایک مرتبہ گئے، اور جانے کے بعد جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ اپنی چپل اٹھاتے ہیں، چپل اٹھا کر کے مسجد میں داخل اور نماز پڑھنا شروع۔ اب جو لوگ وہاں پر ہے ان کی نظریں تو بھائی جہاں چپل رکھی جاتی ہے وہاں پر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسجد میں چپل لے کر کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ آئے گا۔ آئے اور آنے کے بعد کہے، اما شیخ سعدی یہ چپل آپ لے کر کے مسجد میں کیوں آ گئے؟ چپل اتارنے کی جگہ وہاں پر ہے جہاں پر چپلیں اتاری جاتی ہیں، لوگ وہیں پر چپل اتارتے ہیں۔ یہ آپ نظم کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ بدنظمی ہے، یہاں پر کیوں لے کر کے آئے چپل؟ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ چپل کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے، جوتے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جوتے کے ساتھ نماز ہو نہ ہو لیکن جوتا ضرور ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان منظم ہونا چاہیے۔ چپل کو امام باڑے میں لے کے آنا، چپل کو مسجد میں لے کے آ جانا، یہ بد نظمی ہے۔ ٹوپی کو پیر میں ڈالنا، یہ بد نظمی ہے۔
موزے کو سر پر رکھنا یہ بدنظمی ہے۔ تو اب یہاں تک میں آپ کو لے کر کے آ رہا تھا کہ یہ نظم ہے کیا چیز، ہے نا، اور ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بہت سی صفات ہمیں فرش ازا سے ملتے ہیں، تو یہ نظم ہمیں فرش ازا سے کیسے ملتا ہے؟ اب آئیے میرے ساتھ ساتھ رہیے۔ آپ حضرات یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں مجلس سننے کے لیے۔ ذاکر جب کوئی نکتہ پیش کرتا ہے تو یہ جو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں، بڑے بھی لگاتے ہیں لیکن بچوں کو زیادہ جوش ہوتا ہے، بچے بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بچے نے مصائب میں نعرہ لگایا ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بچے کو مصائب میں نعرہ لگایا؟ نہیں، بچہ بھی اگر نعرہ لگائے گا تو وہ فضائل کے بیچ میں لگائے گا، مصائب کے بیچ میں نہیں لگائے گا۔ یہ نظم کہاں سے آیا؟ کیا آپ اپنے گھر سے سکھا کر لے کر کے آئے تھے کہ بچوں دیکھو مصائب کے بیچ میں نعرہ مت لگانا، فضائل ہو تو فضائل میں لگانا؟ کیا آپ بچوں کے کان میں ڈال کر کے آئے تھے، بچوں کو سکھا کر کے آئے تھے؟ نہیں، یہ نظم کہاں سے ملا؟ فرش ازا سے ملا، یہ نظم فرش ازا سے ملا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیے۔ آپ بچہ جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے نا، بیٹا نعرہ لگاؤ ذرا۔ اب جب اس بچے نے نعرہ لگایا ہے تو ایسا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا کہ آدھے پہلے جواب دیتے آدھے بعد میں جواب دیتے؟ جب بچے نے نعرہ لگایا ہے تو سب کا ہاتھ ایک ساتھ اٹھا ہے اور سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آدھے الگ بولتے آدھے الگ بولتے تو یہ بدنظمی ہو جاتی، اور فرش ازا بدنظمی نہیں نظم سکھاتا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ فرش ازا بدنظمی نہیں نظم سکھاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، آگے بڑھیے۔ نوحہ، 3-4 لوگ اگر ایک ساتھ نوحہ پڑھ رہے ہیں تو تینوں چاروں کی آواز ایک ساتھ نکلے گی۔ اب جب مجلس ختم ہوگی، مصائب ختم ہوگا، آپ حضرات جب کھڑے ہوں گے تو سب کا ساتھ، سب کا ہاتھ ایک ساتھ سینے پر پڑے گا، ہے نا؟ آپ بتائیے کہ کہیں بھی آگے پیچھے ہوتا ہو۔ یہ نظم کہاں سے آیا؟ یہ فرش ازا سے آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی سلو موشن میں ماتم کرے، کوئی فاسٹ ماتم کرے، کوئی پہلے ماتم کرے، کوئی بعد میں ماتم کرے، لیکن اٹھتے سب ہیں اور سب ایک ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ یہ نظم کس نے دیا آپ کو؟ فرش ازا نے دیا۔ اب ایک بات میں آپ کو پیش کروں، دنیا کی چیز لے لیجئے، ایک پروگرام ہے اسکول کا، بچوں کو انعامات تقسیم کرنا ہے، بچے جا کر کے بیٹھے، بہت لمبا ہال ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ نام لینے والے نے کسی بچے کا نام لیا انعام کے لیے، اب بچہ انعام ریسیو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب وہ آگے بڑھا، اسٹیج پر پہنچا ہے تو لوگ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تالی بجا کر کے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب لوگ تالی بجاتے ہیں تو ان تالیوں میں اتحاد ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کہ جب سب تالی، ہم بھی بچپن سے ہی یہ سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن میں انسان تالی کو استعمال کرتا ہے، جوانی میں انسان تالی کو استعمال کرتا ہے، بڑھاپے میں انسان تالی کو استعمال کرتا ہے، لیکن اتنے سال تک استعمال کرنے کے باوجود بھی سب ایک ساتھ تالی نہیں بجاتے ہیں، سب ایک ساتھ تالی نہیں بجاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، جب ماتم کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی جب ماتم کرتا ہے تو بڑوں کے ساتھ ساتھ ماتم کرتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ یہ وہاں پر اتنے سال تک استعمال کرنے کے باوجود اختلاف ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو بھی اختلاف نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تالی بجانا یہ دنیاوی چیز ہے، فرش ازا مذہبی چیز ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا وہ دنیاوی چیز ہے تو اس فرش ازا کا مقابلہ کسی دنیاوی چیز سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ
دینی چیز سے کیا جائے گا، ہے نا۔ اب آئیے مسلمانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے، دوسری عبادتوں میں اور اس فرش ادا میں یہ فرق ہے کہ دوسری عبادتوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کب ختم ہوگی، اور فرش ادا پہ پوچھا جاتا ہے کہ کب شروع ہوگی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ایک عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جس کو وہ عبادت قرار دیتے ہیں جبکہ وہ 100% حرام چیز ہے۔ اگر آپ کا ذہن پہنچ گیا ہو تو 100% حرام چیز ہے۔ اب وہ کیوں حرام ہے، کیسے حرام ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ اور اس عبادت میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو باقاعدہ چھپتا تھا کہ فلاں مسجد میں یہ عبادت ہونے والی ہے اور 15 رمضان کو قرآن ختم ہو جائے گا۔ فلاں میں چھپتا تھا فلاں مسجد میں یہ عبادت ہونے والی ہے، 20 رمضان کو ختم ہوگا۔ دوسرے کسی میں چھپا فلاں مسجد میں یہ عبادت ہونی ہے، 25 رمضان کو ختم ہوگا۔ اب لوگ ڈھونڈ کر کے جاتے تھے کہ کس میں پہلے ختم ہوگا، ہمیں اس کے اندر جانا ہے۔ تو یعنی وہ نظر رکھتے تھے کہ کب ختم ہو رہا ہے، اور ہم نظر رکھ رہے ہیں کہ کب شروع ہو رہا ہے۔ وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر آخر اچھا ہے تو ابتدا بھی بہت توجہ اچھی ہوگی، اس لیے آخر پر نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ آخر اسی وقت اچھا ہوگا جب ابتدا اچھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں آخر اچھا ہونا چاہیے، ابتدا چاہے کیسی بھی ہو، ابتدا خود بخود اچھی ہوگی، نہیں، آخر اسی وقت اچھا ہوگا جب ابتدا اچھی ہوگی۔ میں مثال آپ کو دوں، لوگ کہتے ہیں کہ منزل اچھی ہونی چاہیے، راستہ چاہے جیسا بھی ہو، ہے نا، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ منزل بھی اچھی ہونی چاہیے اور راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مثال دے دوں میں آپ کو جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا، اب کسی کی بائک کھڑی ہوئی ہے، چابی اس کے اندر لگی ہوئی ہے، تو اب مسجد جانے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بائک کا مالک ہے آپ اس سے پرمیشن لیجئے، بائک کو اسٹارٹ کیجئے، مسجد آئیے، نماز پڑھیے، پھر بائک پر بیٹھیے، لے جا کر کے وہاں پر چھوڑ دیجئے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مالک نہیں مل رہا ہے، آپ نے اجازت نہیں دی، بائک اسٹارٹ کی، سیدھے مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، پھر بائک کو لے جا کر کے وہاں پر چھوڑ دیا، تو راستے دونوں ہیں، منزل دونوں کی اچھی ہے، لیکن ایک کا راستہ حلال والا ہے، دوسرے کا راستہ حرام والا ہے۔ اور پروردگار عالم نے جس راستے کی بات کی ہے وہ حلال راستہ ہے کہ اگر تمہاری منزل اچھی ہے تو تمہارا راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمہارا راستہ خراب ہے تو منزل بھی تمہاری خراب ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ بھائی اسی لیے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے معصومین کا سہارا لیا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لیا ہے کہ جو کہیں بھی کچھ بھی نہیں لگتے، جو جاہل ہیں، جنہیں الف سے لے کر بے تک کی خبر نہیں ہے، ان لوگوں کا سہارا لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منزل ہماری اچھی ہے۔ اب چاہے جس راستے سے ہم جا رہے ہیں، جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچا رہا ہے، اب وہ چاہے لولا ہو، لنگڑا ہو، جاہل ہو، کانا ہو، کیسا بھی ہو، ہمیں صرف رسول اللہ تک پہنچنا ہے۔ منزل ہماری اچھی ہے، راستہ ہمارا بھلے سے کیسا ہو۔ شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے اگر راستہ خراب ہو تو وہ اپنے چلنے والوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور پتہ تو تب چلے گا جب روز محشر رسول اللہ کے بازو میں کھڑے ہونے والوں کو
رسول اللہ خود اپنے پاس سے بھگا دیں گے کہ جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو آپ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، آپ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، ہر وقت اینی ٹائم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے پاس سے کیوں بھگا رہے ہیں؟ رسول اللہ کہیں گے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کی منزل تو صحیح ہے مگر راستہ غلط ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کی منزل بھی صحیح ہے اور راستہ بھی صحیح ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد تو انسان کی منزل بھی صحیح ہونی چاہیے اور راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہ امام حسین بات آ گئی تو کہتا چلو امام حسین نے بھی اس کا درس دیا۔ جب 28 رجب کو امام حسین نکل رہے تھے تو ایک اور شخصیت تھی جو نکل رہی تھی، عبداللہ ابن زبیر۔ انہوں نے بھی انکار کیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن شخصیت ہے، اپنا مقام ان کا الگ ہے، لیکن مولا سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین بھی نکل رہے ہیں تو یہ آئے مولا کے پاس مشورہ دینے کے لیے۔ کیا مشورہ دینے کے لیے؟ اے حسین ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نکل رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، اب آپ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ کربلا جائیں گے نہیں، اب آپ یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جائیں گے۔ مکہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک تو بالکل سیدھا راستہ کہ جس کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں گے مکہ، لیکن اس راستے میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہوگا، دشمن کہیں سے بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ گاؤں قریہ پہاڑیوں کے بیچ سے، درختوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے آپ مکہ پہنچ جائیے، چھپتے چھپاتے پہنچ جائیے، وہاں آپ کو دشمن کا خطرہ نہیں ہوگا۔ امام حسین نے کہا دیکھو جب میری منزل اچھی ہے تو مجھے راستہ غلط اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں چھپتے چھپاتے جاؤں، چھپتے چھپاتے وہ ہے کہ جن کا راستہ غلط ہوتا ہے، اور میں جو نکل رہا ہوں میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، لہذا میں کوئی بھی غلط راستہ استعمال نہیں کر سکتا، جاؤں گا تو سیدھے راستے سے جاؤں گا۔ تو ہمیشہ اپنی منزل بھی اچھی رکھو اور اپنا راستہ بھی اچھا رکھو۔ ایک صلوات کیجیے محمد والا۔ ہمیشہ اپنی منزل بھی اچھی رکھو اور اپنا راستہ بھی اچھا رکھو، کیونکہ اگر منزل اچھی ہوگی تو راستہ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن جو نظام کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ دیکھیے لوگوں کو جمع کر لینا یہ الگ بات ہے، لیکن تمام لوگوں کی فکروں کو ایک جیسا کر دینا یہ الگ بات ہے۔ فکروں کو ایک جیسا کر دینا یہ الگ بات ہے۔ کربلا میں جو فکر ایک 70 برس کے ضعیف کی ہے وہی فکر ایک 18 سال کے جوان کی بھی ہے، وہی فکر ایک چھوٹے سے بچے کی بھی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں امام حسین نے کیا نظام قائم کیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جس سے جو کہا ہے اس نے وہی کیا ہے، جوش میں آ کر کے کچھ نہیں کیا۔ جناب زہیر ابن خین سے کہا کہ تم آگے بڑھو اور جا کر کے دشمنوں سے بات کرو، تو اب زہیر خین ہی گئے ہیں، کوئی دوسرا نہیں گیا۔ حبیب سے کہا حبیب تم بزرگ ہو تم جا کر کے بات کرو، تو حبیب ہی گئے ہیں، کوئی دوسرا نہیں گیا۔ جون سے نہیں کہا، جون نہیں گئے۔ یہ کیوں ہے؟ اچھا ایک شب پہلے مولا نے بتا دیا تھا کہ دیکھو تم سب کل شہید کر دیے جاؤ گے، ہے نا؟ تو اب جب صبح عاشور آئی ہے تو کس کو پتا نہیں ہے کہ ہم کل شہید کر دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے صبح ہوئی ہے ہر ایک مولا کا صحابی نکلتا اور جا کر کے جنگ کر لیتا۔ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مولا آپ کی اجازت ہے؟ وہ تو معلوم ہے نا
کہ ہمیں مولا نے بتا دیا کہ ہم کل شہید ہوں گے، تو جب معلوم ہے کہ شہید ہوں گے تو جا کر کے صبح ہوئی ہے تو جا کر کے جنگ کر لیجئے۔ لیکن ہر ایک صحابی آ رہا ہے، فرزند رسول اجازت ہے، آقا حسین اجازت ہے، مولا حسین اجازت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کربلا میں امام حسین کے اصحاب نے اجازت لے کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے قدم اس وقت تک خیمے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب تک امام کی اجازت نہیں مل جاتی ہے، اس وقت تک نہیں جانا۔ یہ نظام امام حسین نے قائم کیا۔ اچھا، بڑے تو بڑے، جو چھوٹے ہیں، بہت توجہ، جو چھوٹے ہیں انہوں نے بھی اس وقت تک قدم باہر نہیں نکالا ہے کہ جب تک مولا کی اجازت نہیں مل گئی۔ مصائب میں سنتے نا آپ، جناب قاسم اس وقت تک نہیں گئے جب تک مولا نے اجازت نہیں دی۔ اور محمد بچے ہیں، اس وقت تک نہیں گئے کہ جب تک مولا نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب حسین کا کہنا بنتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب نہ ہی میرے نانا کو ملے ہیں نہ ہی میرے بابا کو ملے ہیں۔ اب توجہ فرمائے، مولا نے یہ جملہ کیوں کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب نہ ہی میرے نانا کو ملے ہیں نہ ہی میرے بابا کو ملے ہیں؟ کیونکہ یہ اتنے شجاع ہے کہ مولا روکنا چاہتے ہیں مگر میدان میں جانے کو ان کا دل بے قرار ہے، اور وہ اتنے بزدل ہے کہ رسول بھیجنا چاہتے ہیں، لوگ جانے کو تیار نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ رسول تو اب مولا حسین کا کہنا بنتا ہے نہیں بنتا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ہی میرے۔ وہاں پہ ایسا ہے کہ رسول بھیا جاؤ فتح کر کے آؤ، لیکن حالت آپ سب کو معلوم ہے۔ اور یہاں جو امام حسین کے اصحاب ہیں میدان میں جانے کو دل بے قرار ہے، مولا جلدی اجازت دیں ہم جا کے قربان ہو جائے، لیکن مولا روکنا چاہ رہے، روک رہے۔ تو امام حسین کہیں گے نہیں جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ہی میرے نانا کو ملے نہ ہی میرے بابا کو ملے۔ اچھا اب آئیے، پھر آئیے، مولا نے شب عاشور چراغ کو گل کیا تھا نہیں کیا تھا؟ مولا نے چراغ کو گل کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ تم سب آزاد ہو، بہت توجہ دے، تم سب آزاد ہو، میرے ساتھ رہو گے شہید ہو جاؤ گے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ فرش ادا کو ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ مولا نے چراغ کو گل کر دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کوئی ایک بھی گیا تھا؟ مولا کا کوئی ایک صحابی گیا تھا؟ نہیں گیا۔ مولا نے چراغ کو گل کیوں کیا تھا؟ چراغ کیوں بجھایا تھا؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو مولا کی شرم کی وجہ سے نہیں گئے، کہ کائنات کا امام بیٹھا ہوا تھا، ہمارے لیے اٹھ کے جانا مشکل ہے، لہذا مولا نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے عزاداروں کی تعداد کو گن لیجئے، اس کے بعد جب مسائل ہو تو لائٹس جتنی ہے سب کو آف کر دیجئے، مسائل جب ختم ہو جائے پھر لائٹس کو آن کیجئے۔ اب تعداد گنیے، تعداد بڑھ جائے گی لیکن کم نہیں ہوگی، تعداد بڑھ جائے گی لیکن کم نہیں ہوگی۔ کیوں کم نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس فرش ادا کو امام حسین کے اصحاب نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب احد کے میدان سے بھاگنا تو ضروری تھا، لیکن اس فرش ادا سے اٹھ کر کے بھاگنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ احد کے میدان سے انسان بھاگ سکتا ہے، لیکن اس فرش ادا سے اٹھ کے انسان نہیں بھاگ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے اصحاب نے اس فرش ادا کو اتنا بلند کر دیا ہے۔
اور واقعاً ہم بھی جب مجلس کرتے ہیں تو لائٹس کو آف کرتے ہیں مصائب کے وقت۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصائب کے وقت لائٹس آف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی ضرورت ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین نے چراغ گل نہ کیا ہوتا تو ہم بھی لائٹس آف نہیں کرتے۔ اور یہ لائٹس آف کرنا دنیا والوں کو ایک پیغام ہے کہ جو جذبہ کربلا میں امام حسین کے اصحاب کا تھا وہی جذبہ ہم بھی لے کر کے بیٹھے۔ ہم ساتھ دینے والوں میں سے ہے، ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد والے محمد۔ تو یہ جو نظام امام حسین نے دیا ہے اس فرش عزا کے ذریعے سے، انسان اس نظام کو اپنی زندگی میں اتارے، اپنی زندگی میں لے کر کے آئے، جو نظام اس فرش عزا میں ہے۔ کبھی بھی واقعاً یہ دیکھیے کہ یہ مولا کا کرم ہے اور مولا کی عنایتیں ہیں کہ جو ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ کوشش مت کرنا کہ مجالس عزا کو کم کیا جائے، بالکل نہیں، کیونکہ اگر یہ مجالس عزا کم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مجتہد نے، کسی مرجع نے ان عبادتوں کا اہتمام اپنے گھر میں کیا ہو کہ جو عبادتیں مسجد میں ہوتی ہیں، بالکل اسی کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مجتہد نے اپنے گھر میں نماز جماعت کا اہتمام کیا ہو، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن ہر مجتہد مجلس عزا کو ضرور منعقد کرتا ہے، ہر مجتہد، ہر مرجع۔ کیوں؟ کیونکہ نظام کا جو درس دینا ہے دنیا والوں کو وہ اسی فرش عزا سے ممکن ہے اور کسی چیز سے ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ وحید خراسانی کتنے بزرگ شخصیت ہے، فوٹو وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گھر کی مجالس کا، دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا صرف مولا کا عزادار نہیں ہے بلکہ وارث عزا بھی اس فرش عزا پر آتا ہے، جو وارث عزاداری ہے نا۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ مجالس کو کم کر دیا جائے۔ آپ نے نام سنا ہے آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی، ان دونوں سے سوال کیا گیا۔ کیا سوال کیا گیا؟ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آغا مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان مجالس کو کم کر کے ان کا جو خرچہ بچے وہ خرچہ جو ہے ہم جنگ پہ جانے والے مجاہدوں کے گھروں پر خرچہ کریں، کیونکہ کتنے مجاہد جو جنگ پر جا کر بیچارے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ مجالس کو کم کر دیتے ہیں اور جو خرچہ بچے اس سے وہ خرچہ ہم جو ہے وہ مجاہدوں کو دے دیں۔ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آغائے محمد رضا گلپائگانی صاحب کے پاس بھی لوگ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مجالس سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو ہم اگر یہ کام کریں کہ مجالس کو کم کر دیں اور اس کا خرچہ جو بچتا ہے وہ ہم چیریٹی کے کام میں استعمال کریں، بچوں کے ایجوکیشن میں استعمال کریں، لوگوں کے لیے گھر بنا کر کے دے دیں۔ انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اب دونوں کا جواب ایک ہی تھا۔ کیا جواب تھا؟ جواب یہ تھا کہ اگر یہ مجلس عزا نہیں ہوں گی، یہ فرش عزا نہیں ہوگا تو دوسرے مذہبی کام بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ دوسرے مذہبی کاموں میں وہی خرچہ کرتا ہے جو اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کے تربیت پاتا ہے۔ تو اگر تم یہ چاہو کہ اس فرش عزا کو کم کر دیا جائے اور دوسرے کاموں میں خرچہ کیا جائے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جو انسان کا جذبہ ہوتا ہے نا دوسرے کاموں میں خرچہ کرنے کا، دوسرے مذہبی کاموں میں، وہ اس فرش عزا سے ملتا ہے۔ لہذا کبھی بھی یہ کوشش نہ کیجیے کہ مجلس عزا کو کم کیا۔ ہاں، آپ کو مجلس عزا کا اضافہ کرنا ہے۔ کل میں نے بچوں سے بھی کہا تھا
کہ آج آپ خمسہ کرا رہے ہیں، اگلے سال عشرہ کرائیے، ایک عشرہ کرا رہے ہیں اگلے سال 2 عشرہ کرائیے، 2 عشرہ کرا رہے ہیں اگلے سال 3 عشرہ کرائیے۔ مجلسیں بڑھتی جانی چاہیے، کم نہیں ہوتی جانی چاہیے۔ فرش ادا کا انعقاد بڑھتا جانا چاہیے، کم نہیں ہوتا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں نا، مولا حسین کی نظریں ہیں اس چیز پر۔ مولا حسین دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سا عزادار میرے لیے کیا کر رہا ہے، کتنا خرچہ کر رہا ہے، میری عزاداری پر خرچہ کرنے کا اس کا جذبہ کتنا ہے۔ اور معلوم ہے یہ جذبہ مرنے کے بعد کام آئے گا، یہ عزاداری کی خدمت مرنے کے بعد کام آئے گا۔ آپ جانتے ہیں ایران میں ایک شہر ہے شیراز، وہاں پر سارے نوجوان اور بچے جو ہیں، بڑے بھی، سبیلے لگاتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ان سبیلوں میں کم سے کم ایک مجلس ادا ضرور ہو، کم سے کم ایک مجلس ادا۔ تو ایسے ہی کچھ نوجوان بچے تھے، انہوں نے سبیل بنائی اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم ایک مجلس اس سبیل پر کریں گے اور اس میں مومنین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب اگر انڈیا کی بات ہو، مثال کے طور پر سورت کی بات ہو، تو سورت میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کتنے شیعہ ہیں، اس حساب سے آپ کھانا بنا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر پورا کا پورا شہر شیعہ ہو تو کتنے آئیں گے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو آپ کو اس حساب سے کھانا بنوانا پڑے گا۔ تو اب بچوں نے جب پلان کیا کہ ہم کھانا کھلائیں گے، تو اب اسی صورت میں بچوں کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہے نا، کیونکہ ذاکر کو بھی بلانا ہے، فرش ادا بھی بچھانا ہے، سبیل پہ بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے، مائک کا انتظام کرنا ہے، اور دوسرے خرچے جو انسان کو لگتے ہیں وہ ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے، کرے کیا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ مومنین سے چندہ کر لیا جائے، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ مومنین سے پیسہ لے اور پھر انہی کو کھلائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ہمارے علاقے میں جتنے بڑے دولت مند لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائی جائے اور پھر جا کر کے ان سے مدد لی جائے۔ ابھی یہ بچے بات کر ہی رہے تھے کہ اس علاقے کا ارب پتی انسان اپنی گاڑی سے اترا، وہاں پہنچا، جاتے جاتے دیکھ رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ کام میں مشغول ہے، کوئی علم سجا رہا ہے، کوئی سبیل بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بچوں کیا کر رہے ہیں؟ کام سبیل کا انتظام کر رہے ہیں، سبیل بنا رہے ہیں۔ کہ بچوں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم مجھ سے کہنا۔ اس میں سے جو بڑا بچہ تھا اس کی زبان سے نکل گیا ہاں ضرورت تو ہے۔ کہ بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ کہاں مجلس کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں بالکل کرو، بہت اچھی بات ہے۔ کہ دیکھیے مجلس کرنا تو ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں ہوگا۔ کہ بیٹا کوئی نہیں، میں ہوں، بتاؤ کتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو بچے ہیں نا، ان کے لیے بڑا اماؤنٹ تو اور بڑا ہو جاتا ہے نا۔ آپ کے لیے 50-60 ہزار کچھ نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے تو بڑا ہے نا۔ اب ان کو پورے شہر کا کھانا کرنا ہے، کم سے کم مثال کے طور پر 20-25 لاکھ ان کو چاہیے۔ تو اب وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی انسان سے کیسے بولیں۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہوگا کہ آپ پوری مجلس سے خرچہ ایک انسان سے نہیں لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ ڈر رہا ہے کہ کیسے بتا کہ ضرورت تو ہے ہم کو پیسے کی، لیکن میں آپ سے کیسے کہوں گا؟ بیٹا کوئی پریشانی نہیں ہے، بتاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ بچہ نہیں بول پا رہا ہے تو اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی میں چیک رکھا ہوا ہے۔ عزیزو بالکل احساس کر کے اس واقعے کو سنیے، آپ کوئی واہواہی نہیں، کچھ نہیں، احساس کر کے سنیے۔ ڈرائیور سے کہا کہ چیک رکھا ہوا ہے، چیک لاؤ۔ ڈرائیور چیک لا کر کے دے دیا۔ اس نے چیک لیا، بلینک چیک دے دیا کہ بچوں جتنے اماؤنٹ کی ضرورت ہے اس پہ لکھ دینا، میں گھر جا رہا ہوں، اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں تو چیک لے کر کے جاؤں، سائن کر دوں گا آ کر کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا۔ اب یہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم 50-60 لاکھ روپیہ کیسے لکھیں۔ ایک ہی اماؤنٹ
اتنا بڑا اماؤنٹ ایک ہی انسان سے کیسے لے، کیسے لکھے؟ سب کشمکش میں کیا کرے کیا کرے کیا کرے، کیسے لکھے؟ جو بڑا بچہ تھا اس نے ہمت کر کے لکھ دیا۔ اب جب لکھا ہے اس نے، مثال کے طور پر 60 لاکھ روپے لکھا ہے جب اس نے، تو اب یہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے کہ بھائی جب وہ آئے گا تو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے تو پوچھے گا نا کتنا چاول لوگے، کتنا سالن لوگے، کتنا گوشت لوگے، کتنے کا مسالہ آئے گا، کتنے کا تیل آئے گا، تو یہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے۔ اب دیکھیے عشق حسین کسے کہتے ہیں۔ وہ بندہ آیا اور آنے کے بعد کہا بھیا تم نے چیک بھر دیا، لاؤ چیک لاؤ، سائن کر دیتا ہوں۔ اب یہ دینے سے ڈر رہا ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، وہ دیکھے گا تو کہیں کچھ کہے نہ دے۔ اب وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے چیک دیا۔ اب بتاؤ ہر انسان کو کیسا ہونا چاہیے عشق حسین؟ ہم اور آپ جب چیک لیتے ہیں تو ہم تاریخ ڈیٹ کچھ دیکھے نہ دیکھے اماؤنٹ ضرور دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ کتنا اماؤنٹ ہے۔ اس نے کیسے چیک لیا؟ جہاں پر اماؤنٹ لکھا ہوا تھا ایک ہاتھ اس اماؤنٹ کے اوپر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے سائن کر دیا۔ نہیں دیکھا کہ اماؤنٹ کتنا لکھا ہوا ہے، ہاتھ رکھا اماؤنٹ جہاں لکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے سائن کر دیا، بچوں لے جا۔ تب بچوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ عشق عاشق حسین ہے، یہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ یہ 6 یا 7 محرم کی بات تھی۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ کسی کی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کبھی بھی پروردگار عالم کے بارگاہ میں جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 6 یا 7 محرم کا۔ عاشور کی شام تک جو ہے اسی بندے کا انتقال ہو گیا، جس نے چیک پر سائن کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا پھر 11 محرم آئے گی۔ جو اس علاقے کے عالم دین تھے انہوں نے اس بندے کو خواب میں دیکھا، بڑی اچھی خلعتوں کے ساتھ، بہت ساری نعمات کے ساتھ، بڑی اچھی حالت میں۔ انہوں نے پوچھا تمہاری یہ اچھی حالت کیسی ہے؟ اتنی اچھی خلعتیں تمہیں کہاں سے ملی؟ کیوں ملی؟ کس وجہ سے ملی؟ کس بنا پر ملی؟ وہ کہتا ہے صاحب میرے لیے تو حساب دینا بڑا مشکل تھا، کیونکہ میں ارب پتی انسان تھا، بہت مشکل تھا۔ لیکن میری فائل کو جب آقا حسین کی خدمت میں دیا گیا تو آقا حسین نے پڑھے بغیر اس فائل پر سائن کر دیا۔ پڑھا بھی نہیں، اس فائل پر سائن کر دیا۔ فرشتوں نے کہا مولا اس کی فائل تو دیکھ لیجئے، یہ گناہگار بندہ ہے، یہ آپ کا گناہگار بندہ ہے، آپ پہلے اس کا دیکھ لیجئے کتنا گناہ کیا ہے اس نے، کیا کیا ہے اس نے، اس کے بعد آپ سائن کیجئے۔ آقا حسین نے کہا کہ میری مجلس کے چیک پر کیا اس نے دیکھ کر کے سائن کیا تھا؟ جب اس نے بغیر دیکھے سائن کیا تھا تو میرے عدل کا اور میرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اس کی فائل کو بغیر دیکھے ہوئے سائن کر کے دے دوں، اور میں اس کو یہ اجر دے رہا ہوں کہ برزخ میں اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ عزاداری کو کم کر دیا جائے، مجلسوں کو کم کر دیا جائے، یا مجلسوں میں پیسوں کو بچایا جائے، نہیں، جتنا ہے قربان کر دو مولا حسین کے نام پر۔ جتنا ہم قربان کریں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آقا حسین کی طرف سے ہمیں کتنا مل جائے۔ عزاداری کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ان کی عزاداری کرتے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً اور حقیقتاً بہت تکالیف کو سہا ہے، بہت مصائب کو برداشت کیا ہے۔ عزیزو، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو واقعاً ایک غیرت مند انسان کے لیے اپنی ناموس کو بے پردہ دیکھنا یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک راستے میں جس نے بھی مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں،
تو مولا نے جو سب سے پہلی چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ کہ چادروں کا انتظام کر دو۔ اگر تمہارے پاس چادریں ہوں تو چادریں لا کر کے دے دو۔ کل آپ نے ایک واقعہ سنا مسلم جساس کا، مولا نے کہا کہ اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو چادریں لا کر کے دے دو۔ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے، اور جب قافلہ شام پہنچا ہے تو اس بازار میں جب پہنچا ہے یہ قافلہ، تو اس بازار میں رسول اللہ کے ایک صحابی بھی موجود تھے کہ جن کا نام سہل سعدی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ اسیروں کا لٹا ہوا بازار میں آیا ہے تو تماشائی کھڑے تھے، تماشائی اکٹھا تھے، لوگ اس قافلے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نوکے نیزہ پر کچھ سربلند ہے اور کچھ مستورات شتران بے کجاوا پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نوکے نیزہ پر بلند سروں کو اس لیے نہیں پہچان پایا کیونکہ وہ سر گرد و غبار اور خاک و خون میں غلطہ تھے، اور بیویوں کو اس لیے نہیں پہچان پایا کیونکہ انہوں نے اپنے بالوں سے پردہ کیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ سب سے آخری اونٹ پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نحیف آواز میں مجھے آواز دی، اے سہل سعدی ذرا میرے قریب آؤ۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ بیوی کون ہے جو میرا نام جانتی ہے۔ میں اس بیوی کے قریب گیا۔ جب میں اس بیوی کے قریب گیا ہوں تو میں نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو جو میرا نام جانتی ہو؟ اس بیوی نے کہا، اے سہل، ایک مرتبہ کوفے میں تم ہمارے مہمان ہوئے تھے، میں تمہیں جانتی ہوں۔ ہم نصرت حسین کے لیے کوفے سے کربلا گئے تھے۔ اے سہل سعدی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا؟ رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خیموں میں آگ بھی لگائی گئی، ہمارے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئی، اور ہمیں اسیر بنا کر اس قافلے کے ساتھ لایا گیا ہے۔ سہل سعدی کہتے ہیں، بی بی آپ یہ بتائیے کہ اس بے کسی کے عالم میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بیوی نے کہا، اے سہل سعدی، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کچھ چادروں کا انتظام کر دو، کیونکہ یہ اونٹ پر جو بیویاں بیٹھی ہے، ارے یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نواسی زینب و کلثوم ہے۔ جیسے ہی زینب و کلثوم کا نام آیا، سہل سعدی چیخ مار کر کے روتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر مارتا ہے، دوڑتے ہوئے جاتا ہے، کچھ چادریں لے کر کے آتا ہے اور ساری بیویوں میں چادروں کو تقسیم کرتا ہے۔ اب جیسے ہی بیویوں نے چادر کو اوڑھا ہے، سپاہی نوکے نیزہ لے کر کے آگے بڑھے اور ہر بیوی کے سر سے نوکے نیزہ سے چادروں کو اتار رہے تھے۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ یہ سپاہی نوکے نیزہ لے کر سروں پر مار رہے ہیں تو آئی ہوئی چادروں کو بیویوں نے پھینکنا شروع کیا۔ بیوی زینب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ان ينقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار حال ہیں خصوصاً ایک زن مومنہ کی جن کی طبیعت ناساز ہے، خدایا تو ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔